مدینے والا دکھیاں دا بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم فخر السادات فخر المشائخ والعلماء مجاہد اسلام بیغم اہل سنت حضرت محترم قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شاہ محمد کمال کاظمی صاحب ادام اللہ تعالی فیوزکم فی الدارین، لائق تعظیم و تکریم جناب صاحبزادہ والا شان حضرت محترم فخر السادات قبلہ پیر سید شاہ احمد کمال کاظمی آستانہ عالیہ توری شریف، دیگر جمیع علماء اہل سنت جناب محترم قبلہ سید نثار حسین شاہ صاحب، حضرت محترم مولانا قاری ظہیر جاوید قریشی صاحب، جناب محترم حضرت قبلہ فخر السادات سید اظہر حسین شاہ صاحب، میں سارے علماء کے اسماء سے گرامی مرتبت علماء کے اسماء سے واقف نہیں ہوں۔ حضرت محترم مولانا مجاہد اہل سنت محمد کامران قریشی صاحب، جناب محترم محمد میلاد خان صاحب، دیگر جمیع علماء کرام، جمیع حاضرین و سامعین، اراکین شباب اسلامی پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں وہ نوجوان اور وہ دوست کہ جنہوں نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے اپنے آقا کے ذکر کے نام کی یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شباب اسلامی پاکستان کے نوجوانوں کے شباب میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنی بارگاہ سے برکات نصیب فرمائے اور اپنے حبیب کا صدقہ برکت عطا فرمائے۔ برکت تو چلو پھر آج برکتی کی بات کرتے ہیں، ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے نا۔ حضرات گرامی، آج کی یہ کانفرنس شان مصطفیٰ کے عنوان سے موسوم ہے۔ عنوان آج کا کیا ہے؟ شان مصطفیٰ۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا عقیدہ رسالت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک پوری کائنات کی مخلوقات میں سے وہ آمنہ کے چاند کو سب سے افضل نہ سمجھے۔ پوری کائنات میں، مخلوقات میں، اللہ کی ساری مخلوق میں جب تک کوئی شخص زہرا کے بابا، صدیق کے جانی، مولا علی کے مرشد، حسنین کے نانا، مولا بلال حبشی کے آقا، سید عالم، نور مجسم، رحمت کونین، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی ذات کو جب تک کائنات کی ہر چیز سے، انبیاء سے، شہداء سے، اولیاء سے، ملائکہ سے، ہر مقام سے جیسے نہیں ہے، بلکہ آمنہ کا چاند سارے نبیوں سے بالا تر ہے، سارے نبیوں سے۔ تو بابا جب سارے نبی برابر نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے، تو میرے تمہارے عام دوسرے تیسرے چوتھے بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ نبی جیسا ہو سکے؟ یہی ہے نا، یہ ایمان اور عقیدہ بنانا چاہیے۔ جہاں ذات رسول کی بات ہے وہاں سر ادب سے جھک جانا چاہیے، وہاں عقیدت سے دل عاجز آ جانا چاہیے، دماغ اپنی گھڑبڑیوں میں نہ مچا کرے، ادھر ادھر نہ جاکا کرے، بلکہ جب ذات رسول کی بات آ جائے سر جھک جائے، یہ ایمان سامنے آ جائے کہ اور تو کسی میں کوئی شان نہ ہو تو نہ ہو، پر جہاں نام محمد آ گیا وہاں سب کچھ اللہ کی عطا سے ممکن ہے۔
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نا، کون؟ اونچا بولیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی جب آپ کی امی جان کو انگلی اٹھی، یہ کس کا ہے؟ آپ اذن الہی سے خاموش اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھو یہ کس کا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب انگلی کا اشارہ کیا تو سارے کہنے لگے، جو معترضین تھے کہنے لگے کہ کیسی بات کرتی ہے تو، کیسی بات کرتی ہے؟ کبھی بچے بھی بولے 1 2 3 دنوں کے؟ آئے ہائے، ماں کا اشارہ تو دیکھ لیا تھا جناب عیسیٰ نے، آپ اپنے پنگوڑے میں بول پڑے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ یار دماغ کو استعمال کرو، 3 دن کا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ 3 دن کی عمر ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے کتاب کا علم دے کر بھیجا ہے۔ اچھا جی، آپ 3 دن کے بچے سے کہیں پتر ذرا 2 دن کا 2 دونی 4 کا پہاڑا سنا، تو آپ کے پاگل ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا کہ یار 2 دونی 4 کا پہاڑا بچہ سنا ہے؟ جب تک یہ بالغ اور عقل مند ہو کر، شعور والا ہو کر، سکول میں جا کر رٹا رٹائی نہیں کرے گا، اس کو تو کچھ پتا نہیں ہے۔ ہائے ہائے، یہاں سے پتا چلا نبی کی ذات عام ذات نہیں ہوتی ہے۔ وہ 3 دنوں کے ہو کر کہتے ہیں اللہ نے مجھے کتاب کا علم دے کر بھیجا ہے، اور صرف علم دے کر نہیں بھیجے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اور جو آج کی میری گفتگو کے میں نے جملے اٹھائے ہیں وہ کیا ہیں؟ وجعلنی مبارکن اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اور سننے والوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا، اور رب نے مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے، مجھے سراپا برکت بنا کر بھیجا۔ اینما کنتو، بڑی توجہ والی بات ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، مجھے برکت والا بنایا ہے، صرف مسجد میں نہیں، توجہ رکھنا ہے، توجہ رکھنا، صرف مسجد میں نہیں، صرف اپنے آستانے پر نہیں، صرف اپنے گھر پر نہیں، اینما کنتو، میں جب تک رہوں گا، میں جہاں تک رہوں گا، میں برکت والا ہوں۔ میں جب تک ہوں، میں جہاں تک ہوں، میں کیا ہوں؟ رب نے مجھے کیا بنایا؟ برکت والا بنایا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا بھی زکوٰۃ کا۔ یہ 3 دن کے کہہ رہے ہیں۔ آج اگر 7 سال کے بچے کو کہو نماز نہیں پڑھی، 5 سال کے بچے کو مارو نماز نہیں پڑھی، تو سارے کہتے ہیں کیڑی فرض جی تو سینے میں رولا پہ پائے۔ یار 3 دن کی عمر ہے، آپ فرماتے رب نے مجھے زکوٰۃ اور نماز فرض کر کے حکم دے کر بھیجا ہے، ما دم تو حیا، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں حیات ہوں تب تک میرے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ یہاں پتا چلتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کی پوری ذات ہی کو کیا بنا کر بھیجا؟ برکت والا۔ اگر مقتدی کی یہ شان ہے، ذرا اب ذوق میں اپنے نبی کی شان کی طرف آ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ جو مقتدی ان کی یہ شان ہے کہ وہ سراپے برکت ہیں، تو ذرا خود بتاؤ رحمت للعالمین کی کتنی بڑی شان ہے۔ یہی بات ہے کہ میرا نبی صرف برکت، خود برکت والا نہیں، بلکہ میرا نبی برکتیں تقسیم کرنے والا ہے۔
میرے نبی کی ذات میں برکت، میرے نبی کے وقت میں برکت، میرے نبی کی نسبت میں برکت، میرے آقا کی جہت میں برکت، میرے آقا کے مکان میں برکت، میرے آقا کے نالین میں برکت، میرے آقا کے شفتین میں برکت، میرے آقا کے بال میں برکت، میرے آقا کی آل میں برکت۔ میرا مصطفیٰ آپ کی ذات کو اللہ نے سراپا برکت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا، باب ہے مسلم شریف کا کتاب الفضائل اور بہقی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اذا صلی الغداۃ کان رسول اللہ اذا صلی الغداۃ جاء قدم المدینہ، اور جب کبھی اللہ کے رسول فجر کی نماز ادا فرماتے، مدینے کے لوگوں کے غلام سارے بیانیتہم فیہا الماء، ایک تو آپ کے اخلاق کی عظمت کا پتہ چلا۔ اب صحابی سے پوچھتے ہیں، اے صحابی رسول، یہ کیوں روزانہ ایسا کرتے تھے؟ یہ جس ویلے ختم شتم ہوتا ہے نا، تو ایک بندہ آندا ہے گلاس میں پانی اٹھائے ہوتا ہے، کوئی بندہ بیمار شیمار ہو جاتا ہے، شاہ جی سرکار جی اے ذرا پانی دم کر دو، ایسے۔ اور جناب والا ایسا ہوتا ہے، کوئی گولڈا شریف جائے اس کو کہتے ہیں اے ذرا سونیا سرکاراں دے مزار تو آتے ہیں لنگر تے خوردہ آنی، سرکار کے مزار سے آتے ہوئے پانی لانا، یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے یہ سب کچھ؟ آئیے یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے۔ شفا دینے والا اللہ، عظمتیں عطا کرنے والا، برکتیں عطا کرنے والا، لیکن یاد رکھیے اللہ نے ہر چیز کے اندر ایک اثر پیدا کیا ہے۔ اب نبیوں کی جو عظمت ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ برتن میں ہاتھ ڈالتے، آپ ہاتھ صرف ہاتھ لگاتے، صحابہ کے وہ غلام وہ برتنوں کو لے کر گھر میں چلے جاتے، پانی کو دوسرے پانی میں ڈالتے۔ ارے صحابہ کیوں؟ فرمایا ہمارا عقیدہ تھا جس برتن میں نبی کا ہاتھ لگ گیا وہ برتن بھی برکت والا ہو گیا، وہ پانی بھی برکت والا ہو گیا۔ اب جو کوئی بیمار ہوتا ہم اسے پلاتے، کوئی پاگل ہو جاتا، امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، کوئی پاگل ہوتا ہم اسے پلاتے، کوئی چلا ہو جاتا گالن میں پاگل آ کے تو سب کوئی رسپانس نہیں دیتا، پھر میں اپنی بولی بولا نہیں، کوئی پاگل ہو جاتا ہم اسے پلاتے، کوئی اندھا ہو جاتا ہم۔ اگر کسی کی کوئی گائے یا کسی کا کوئی جانور دودھ میں کمی رکھتا ہم اسے پلا دیتے۔ آئے ہائے قربان ہوئے نبی کے یاروں پر، آئے ہائے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھنا ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ تو بڑی شان کے لوگ ہیں، صحابہ کی عظمتیں تو چھوڑ، ہم تو مصطفیٰ کی گلیوں کی خاک کو بھی آنکھوں کا سرمہ بنانے کو تیار ہیں۔ بے شک وہاں آج نبی کی گلیوں میں عام لوگ پھرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ گلیاں میرے رسول کی ہیں، ان گلیوں کی نسبت سے ہم خاک شہر مدینہ کا سرا بنانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور جب شہر مدینہ کی خاک کا اتنا احترام ہے سنی کے دل میں، نبی کے صحابہ کا کتنا احترام ہوگا۔ اسی لیے ہم کہا کرتے انجتے دنیا وچ لوکی کوئی سونے تے کوئی گوجے میں، پر میرے سونے آقا دا ارے یار بڑا سونا، پیاسے آواز آئے پر میرے سونے۔ بولو بولو بسم اللہ۔
صرف مجھے دیکھ کے ہی تو آپ جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ کے معاملات نا درست فرمائیے نا، ذرا پڑھ کے بھی ذوق لیجئے نا، پر میں لیکن وہ اور ایک بات یاد رکھنا، جھگڑے میں کبھی نہیں پڑھنا چاہیے، رولے میں کبھی نہیں پڑھنا چاہیے، ایک پکا عقیدہ ذہن میں ہونا چاہیے، جس دل میں ایمان ہو اسی دل میں نبی کے یاروں کا پیار آتا ہے۔ یہ جھگڑے میں نہیں جانا چاہیے، جس کے دل میں ایمان کی رتی ایمان کی تڑپ موجود ہے وہ ڈھونڈ کر کہے میرے سونے سو رب دی مدینے دا دربار سو رب دی مدینے دا دربار میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے عقیدے ہوادار عیاں ہو گئے کہ ان کا یہ نظریہ عقیدہ تھا کہ نبی تو نبی ہے، اگر نبی کے جسم سے کوئی چیز مس ہو جائے اس میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ یہی بات ہے کہ نبی کی ذات میں بھی برکت، نبی کی صفات میں بھی برکت، نبی کے نام میں بھی برکت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سونا مدینے والا دکھیاں سونا مدینے حجت اللہ علی العالمین، امام نبہانی کی کتاب، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل صحابی ہیں، توجہ ہے کون حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، بڑے توجہ سے سننا، کون لایا گیا؟ ایک بچہ سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا، بچہ میرے نبی کی خدمت میں لایا گیا، میرے مدنی کریم نے اپنے دستے پاک کو اس بچے کی پیشانی پہ رکھا، اللہ کی قدرت پیشانی کے اوپر بالوں کا گچھا نمودار ہو گیا۔ یہ پیشانی کے اوپر کیا ہو گیا؟ بولیے، پیشانی کے اوپر بال آ گئے، پیشانی کے اوپر بالوں کا گچھا آ گیا۔ لوگ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آتا ان کی زیارت کو آتے، پیشانی پر دیکھتے، دیکھ کر کہتے ہاذی برکت رسول اللہ، اور یہ اللہ کے نبی کی دی ہوئی برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی، یہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی برکت ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا کا وصال ہو گیا، جناب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، جناب مولا فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی، جناب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، جناب علی المرتضیٰ کلم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دور آیا، کچھ لوگ نمودار ہوئے جنہیں خارجی کہا جاتا ہے، یہ خارجی اس کمپنی کا نام ہے جن کے دل میں اہل بیت کی نفرت، جن کے دل میں آل محمد کا بغض ہے، جو حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہیں۔ یہ بچہ ان خارجیوں سے رل گیا، یہ بچہ ان خارجیوں سے مل گیا۔ توجہ رہے، ظاہر ہے خارجیوں کے دل میں مولا علی کا بغض پایا جاتا تھا، اب یہ بچہ ان کے ساتھ ہو گیا، ان کی باتوں میں آ گیا، ان کی تعلیمات کے ہتھ کنڈے میں آ گیا۔ یہاں ایک بات تو پتا چلی، اگر نبی کی معیت میں رہنے والا بھی ہو، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس پر محفلیں اثر کر جاتی ہیں، لہذا پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ غور کرنا لوگوں، حضرت مولا علی کے منکر خارجیوں کے ساتھ جب یہ بچہ مل گیا، اب بچہ تو نہیں نا بڑا ہو گیا نا، اب یہ جب ان کے ساتھ ملا، اب خدا کا کرنا دیکھو، وہ جو برکت ملی تھی وہ بال گر گئے۔ کیا ہو گیا؟ بولو، بال گر گئے۔ باپ کو پتا چلا نا تو باپ نے پکڑ کے قید کر دیا۔
باپ نے کہا نکالوں گا تجھے پتر جی تب نہ جب تو توبہ کرے گا. اتھو پتہ لگیا پیو دا کم صرف آ کے روٹیاں کھلانا ہی نہیں ہے. ابے دا کم صرف یہ نہیں ہے کہ ابا جی بس روٹی آ کر کھلائیں, پتر کو جناب اٹا کٹا بنا دیں, آپ کا فرض ادا ہو گیا. خدا کے بندو, میرے نبی کا فرمان اتبعوا اولادکم علی ثلاث خصال, ارے سب سے پہلا کام یہ کرو اولاد کو 3 چیزیں بنیادی طور پر سکھاؤ. نبی کی محبت, نبی کی اہل بیت کی محبت, وتلاوت القرآن, اور قرآن کی تلاوت. ماں باپ کی بنیادی ڈیوٹی کون سی ہے؟ کتنی چیزیں؟ کون کون سی؟ 3 چیزیں. اچھا, نبی کی محبت, اچھا جلدی جلدی یاد, اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, میں چھوٹا سا تھا, سکول میں جاتا تھا, پھر بھی یہی آپ سنتے سنتے میری عمر تقریباً 30 سے اباؤ ہو گئی ہے, بلکہ میرے خیال میں 33 سال میری عمر ہو گئی ہے. اس پورے عمر کے اندر میں نے تو ایک ہی بات سنی ہے, محبت ہو نہیں جاتی, محبت کی نہیں جاتی نہ. تھوڑے پاسے قانون پٹھا ہے تو پھر میں 10 چھڑ میں او بول جانا. محبت کی محبت, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اولاد کو محبت, وہ نصاب کون سا جی محبت کا کہ 1/2 2 جمع 4 4 جمع 2 برابر محبت؟ ایک بڑی عام بات ہے نا. محبت کیسے, کوئی نصاب ہے, کوئی کتاب ہے محبت کی جس کو سکھاؤ؟ چلو قرآن کی تلاوت یہ تو ہے. آئے ہائے, اب آپ کو پتہ ہے مشکل پڑے نا تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. کس سے پوچھو؟ اونچا بولو. اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو آئیے ہم اہل ذکر کے پاس چلتے ہیں. کہاں جانا چاہیے؟ میں 100 سال پیچھے جاؤں گا, میرے اوپر انگلی اٹھے گی, اپنے مسلک کی بات کی ہے. میں 200 میں اپنے جو کل کے بات کریں گا, میں ان ہستیوں کی بارگاہ میں جاتا ہوں جو پوری عالم اسلام کی متفقہ ہستیاں, جہاں کسی فرقے کی بات نہیں, جہاں کسی مسلک کی بات نہیں, متفقہ ہستیاں ہیں. اور ان ہستیوں میں سے ہستی کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی. اور یہ امام سیوطی کون سی شخصیت ہے جسے میرے نبی نے 133 مرتبہ سے زیادہ اپنا دیدار عطا فرمایا, جن میں 70 سے زیادہ مرتبہ عالم بیداری میں امام سیوطی نے میرے نبی کی زیارت حاصل کی. امام سیوطی علیہ رحمہ آپ سے پوچھتے ہیں, اس کے بعد امام نبہانی سے عرض کریں گے کہ آپ بتائیے یہ محبت کیسے سکھائیں؟ آپ نے فرمایا محبت سے سکھانے سے یہ مراد ہے ہر وقت اولاد کے سامنے نبی نبی. اے دیکھیں نا, کئی لوگ آئے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے آئے, آپ پتر جلسے پر جائیے. مقصد کیا ہے بھئی؟ یہ تو بچہ ہے, یہی مقصد ہے. یہاں آ کر بیٹھ کر آ کر اس کے ذہن میں کچھ تو آئے گا کہ کتنے مست ہو کر رسالت کا نعرہ لگا رہے تھے, کتنے محبت سے یا نبی کہہ رہے تھے. پھر وہ پوچھے گا نا کہ ابا یہ نبی کون ہوتا ہے؟ ہاں یہ نبی کون ہوتا ہے؟ پھر کمال جب کسی ذات کا سامنے آتا جائے, لا والا محبت خود بخود آئی جاتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب کسی کے حسن کی لاتعداد تعریف ہو, دل میں تڑپ اور کسک پیدا ہو جاتی ہے. جب کسی کے کمالات کو بے انتہا بیان کیا جائے, اس کی محبت اور طلب دل میں آ جاتی ہے. تو مطلب یہ کہ ہر وقت اپنی آل کے سامنے نبی کا ذکر سنتے سناتے رہو, آل نبی کا ذکر علی علی کرتے رہو, نبی نبی کرتے رہو, یا حسین کرتے رہو, یا زہرا. لیکن صحابہ کو بھی نہیں بھولنا, کیونکہ صحابہ کی محبت نبی کی محبت کا جز ہے. اگر صحابہ کی محبت نہیں ہے, میرے نبی کا فرمان ہے, یہ پھر بغض, یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ پھر وہ میری محبت نہیں ہے. تو اب غور کیجئے, جب دل میں نبی پاک کا پیار آئے گا کیسے؟ جب ہر وقت کیا کرنا ہے؟ میرے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا, میرے ہے باپ نے قید کر دیا,
یعنی گل تو تمہیں سمجھ آ ہی گئی نا جڑی میں کی تھی. یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے, اپنی اولاد پہ محنت کرو, اس کو بندے کا پتر بناؤ. بندے کے پتر سے مراد یہ کہ ہر برے کام سے اسے روکو. کیا مجال ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں دے سکتا, تو پھر یہ کیا ہوا کہ آپ کی مرضی کے بغیر وہ دائیں بائیں کہاں جا سکتا ہے. لہذا اپنے بچے پہ ایمان دین کے حوالے سے سختی کرو. میرے والد گرامی نے دین کے معاملے میں اتنی سختی کرتے تھے, ہم کہتے ہیں یار اتنی سختی کر رہے ہیں. آج ہر قدم قدم پہ اپنے باپ کو ہم دعائیں دیتے ہیں, رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ ان کی قبر کو کروڑوں رحمتوں سے بھرپور فرمائے. تو اس حوالے سے اولاد کو دین کے معاملے میں سختی کرو, دین کے معاملے میں اولاد سے پوچھ گچھ کرو, کہاں تھا, کیا کر رہا تھا. دین کے معاملے میں کوئی ڈھیل, اونچے بولو, کوئی ڈھیل. تو خارجیوں کے ساتھ جب بچے کی صحبت ہوئی نا, بال لوگ دیکھنے آتے تھے اور کیا کہتے تھے, یہ نبی کی. اچھا, دل میں علی کا بغض آیا, قانون تو ثابت ہو گیا نا, جس دل میں علی کا بغض ہو وہاں نبی کی برکت نہیں ٹھہر سکتی ہے. جس دل میں مولا علی کا بغض ہو, جس دل میں مولا مرتضی کا بغض ہو, اس دل میں کبھی, اس جان پر کبھی نبی کی برکت, وہاں فیضان نبوت کبھی اس لیے ہم اہل سنت و جماعت اپنے جلسوں میں نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں, علی علی کی منقبتیں بھی پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی. پیاسی آواز ہے, گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے, جدھر بھی دیکھو علی. پیاسی آواز ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. جناب مولا علی کا بغض دل میں آیا, خارجیوں کے ساتھ صحبت رکھی, نبی کی برکت ختم ہو گئی. باپ نے قید کر دیا, باپ نے قید کیا. جب الگ تھلگ ہو گیا, سوچ کا موقع مل گیا کہ علی تو وہ ہے کہ جسے نبی نے کندھوں پہ اٹھایا ہے, علی تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں رب کے حبیب نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا. علی تو وہ ہے جن کی بابت رب کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. علی تو وہ ہے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا لوگوں علی کا نفسی, علی کوئی اور نہیں ہے, علی تو بس میری جان کی طرح ہے. اکیلے میں جب بیٹھ گئے نا, جب یہ دائیں بائیں سے صحبت ختم ہو جائے, پھر بندے سوچ میں آج پڑھے سوچ رہے. اچھا, باپ نے بھی ادھر سے ڈنڈا رکھا ہوا تھا, کہا ابا میری توبہ, آج کے بعد میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا. جناب ٹھیک ہے, توبہ کی, ادھر توبہ ہوئی نا جناب. دن گزرے, چاند رات کو سویا, صبح اٹھا پھر بال موجود تھے. رات کو سویا, صبح کو اٹھا, پھر بال موجود تھے. بالوں نے آ کر, نبی کی برکت نے آ کر بتا دیا جہاں علی کی محبت ہو وہیں نبی کی برکت ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے نام علی جب آ جائے نا, ادب سے سر جھکایا کر, کیونکہ ہم اس مکتبہ فکر اور اس نظریے کے لوگ ہیں کہ ہم حضور کے ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں, حضور کے ہر صحابی سے ہم پیار کرتے ہیں. یہ یہاں کا مزاج چونکہ کچھ اور ہے. آپ چکوال اور سرگودا کے علاقوں میں آپ جائیں, جہاں ضرورت ہے, سرکار کے صحابہ کے حوالے سے اللہ کا کرم ہے, شباب اسلامی نے کبھی ادھار نہیں چھوڑا ہے. ہم اپنے لوگوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں کہ اس دل کے اندر کسی قسم کا کوئی کسی بھی حضور کے غلام یا صحابی کے بارے میں بغض زیر قاتل ہے. اور الحمدللہ یہ دل جو ہے نا, الحمدللہ دکھانے کی چیز ہو, یہاں صدیق بھی بستا ہے, مولا علی بھی بستا ہے. ٹھیک ہے, تو ذرا سونا پیار سے ایک آواز آ جائے نا, سونا مدینے امام
احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کے صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی بھی کسی کا بچہ پیدا ہوتا اسے حضور کی خدمت میں لایا جاتا اور اس بچے کو حضور کی اونچا بولو اس بچے کو حضور اکرم کی خدمت میں لایا جاتا. اب ذرا غور کرو, ایک دن میرے رسول اکرم کا دربار سجائے, حجت اللہ علی العالمین کے اندر روایت موجود ہے, میرے مدنی کریم کا دربار ہے گوہر بار سجائے, میرے آقا رحمت للعالمین بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک بچے کو لایا گیا, ایک بچے کو لایا گیا, ایک بچہ میرے آقا کے سامنے لایا گیا. مقصد یہ تھا کہ اللہ کا نبی اس بچے کو پیار کرے, اس پر ہاتھ پھیر دیں, اسے دم کر دیں, برکت مل جائے. میرے آقا کی خدمت میں بچہ لایا گیا, میرے نبی نے پیار سے ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ کی آواز ذرا پیار سے ہے. میرے نبی نے ہاتھ پھیرا. اب صحابہ فرماتے ہیں کہ بچہ ہے, چھوٹا بچہ, توجہ رہے, چھوٹا بچہ ہے, چند دنوں کا بچہ ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم نے پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا یا ولید, او سونے بچے, من انا, او ذرا بتا میں کون ہوں, میں کون ہوں. چھوٹے بچے یہ بتا کہ میں کون ہوں. صحابہ فرماتے ہیں ہمارا دل دھڑکنے لگا, ہم حیران ہو گئے کہ اچانک بچے کی پتلی پتلی آواز سنائی دی, انت رسول رب العالمین. آپ کوئی عام نہیں ہے, آپ اللہ کے, آپ کائنات پیدا کرنے والے رب کے سچے رسول ہیں. اے قربان نبی کریم, آپ کی عظمت پہ, آپ کی عظمت پہ جناب حضرت سرکار عیسیٰ نے 3 دنوں کی عمر میں کلام فرمایا ہے. آپ کتنے صاحب کمال ہیں کہ دل کرتا ہے تو مدینے کے عام بچوں سے بھی اپنا کلمہ پڑھا لیتے ہیں. سونا مدینے والا پیار سے آواز آئے, سونا مدینے والا, سوہنی دنام سوہنا ہر بریس دی دبا, سوہنا مدینے والا. یاد رکھو میرے نبی کے جسم سے اگر کپڑا لگ گیا وہ بھی صاحب کمال ہو گیا, میرے نبی کے جسم سے اگر پتھر مس ہو گیا وہ بھی صاحب. اور یاد رکھو میرا نبی تو نبی ہے. حضرت طبقات ابن سعد کی روایت ہے, میرے مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اور جب بھی مدینہ منورہ میں تشریف لاتے, جب بھی مدینہ منورہ میں تشریف لاتے, سرکار کے منبر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, سرکار کے منبر پہ ہاتھ رکھتے, پھر چومتے, پھر چہرے پہ ملتے. لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن عمر یہ تو منبر ہے, یہ تو بیٹھنے کی جگہ ہے, اس سے آپ کیا کرتے؟ فرمایا تبرک بھی, اور میں اس سے برکت حاصل کرتا ہوں. اے نبی کے صحابی وہ کیوں؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ یہاں پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے, اور جس جگہ رب کا رسول بیٹھ جائیں وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے. سونا مدینے آئے, سونا مدینے
آپ نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا اے جناب ابو عبیدہ، رات کو آپ نے جب اعلان فرمایا تھا کہ خالد نرغے میں آ گئے ہیں، میں بڑی بے فکر تھی، اس لیے کہ میرا ایمان تھا کہ خالد جس جنگ میں توجہ رہے، خالد جس جنگ میں جاتے گئے سرکار کی خالد کے سر پر ایک ٹوپی ہے، وہ ٹوپی ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کسی جنگ میں شکست انہیں نہیں ہوتی۔ اے خالد اس ٹوپی کا کمال کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے اپنے بال مبارک تقسیم فرمائے تھے صحابہ میں، صحابہ کرام میں سرکار کے بال جب تقسیم ہوئے، حضرت خالد کے حصے میں بھی میرے نبی کا منہ مقدس آ گیا۔ حضرت خالد نے اس بال کو اپنی ٹوپی کے اندر سی لیا، ہر وقت یہ ٹوپی ان کے سر پہ ہوتی۔ جناب خالد آپ فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ تھا کہ یہ ٹوپی کی وجہ سے اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ جناب حضرت خالد کی بیوی آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، جب آج رات کو آپ کی طرف سے سحری کے وقت اعلان ہوا کہ خالد نرغے میں آ گیا ہے، کوچ کرو، آپ کا اعلان میں نے سن لیا تھا، میں بے فکر ہو گئی کہ خالد کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کے بال جو ساتھ ہیں وہ بال والی ٹوپی آپ کے ساتھ ہے۔ اے ابو عبیدہ، میں نے مان اپنے گھر کا سامان دیکھا کہ خالد کی ٹوپی وہاں پڑی ہے، خالد کی ٹوپی وہاں پڑی ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ ہو نہ ہو آج ٹوپی نہ تھی، خالد نرغے میں آ گیا۔ اللہ اللہ، تیز رفتار کوچ کا حکم دیا جناب ابو عبیدہ نے۔ جناب قریب تھا کہ خالد بن ولید اپنی فوج کے ہاتھوں، فوج کی امرائی میں جبلا کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے، آپ کی فوج کے سپاہی تہہ تیغ ہو جاتے۔ اچانک دور سے جب آپ نے دیکھا آپ کی بیوی کے ہاتھ میں ٹوپی نظر آئی، جناب خالد چیخ اٹھے، جناب حضرت خالد آپ چیخ اٹھے۔ حضرت رافع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم زندگیوں سے بالکل مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک خالد کی نظر ٹوپی پر پہنچی۔ آپ نے آواز لگائی، فرمایا گھبراؤ نہیں، رب کی مدد آ گئی ہے، رب کی مدد آ گئی ہے۔ جیسے ہی جناب خالد نے اپنے سر پر ٹوپی پہنی، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ پھر جنگ کا پاسا کیسے پلٹ گیا ہے۔ اللہ اللہ، اب غور کرو، صحابی رسول ایمان کیا ہے کہ نبی کے بال والی ٹوپی آئی، صحابی فرماتے ہیں مدد آ گئی ہے۔ لوگوں غور کرو، صحابی کی عقیدے کے مطابق اگر نبی کے بال کی وجہ سے مدد آ سکتی ہے تو نبی کی ذات کی وجہ سے مدد کیوں نہیں ہو سکتی؟ سونا مدینے والا پیار سے آواز آئے، سونا مدینے سونے دا نام سونا سونا ذرا پیار سے آواز ہے، سونا میرے نبی کے پیارے سے آبی حضور کے کئی صحابہ ہیں، لیکن ان میں سے حضرت سرکار میرے آقا کے غلام حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو میرے آقا نے اپنا بال عطا فرمایا۔ خود جناب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں، وہ جس دن سے میرے گھر میں سرکار کا بال آ گیا، میرے گھر میں گویا رب کے رحمت آ گئی، برکت۔ اچھا غور کرنا کیا حضرت سرکار ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کیا ہے؟ بولیے سرکار کا منہ مبارک،
حضور کا منہ مبارک بال، آپ نے اس کو گھر میں رکھا جب سرکار کا وصال ہو گیا. اب حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ بتائیے. فرماتے ہیں جب تک سرکار حیات تھے، یعنی ظاہری زندگی کے ساتھ، ویسے یاد رکھو اللہ کا نبی زندہ ہے. بھئی آسان سی بات ہے، اگر شہید زندہ ہے جو نبی کے نام پہ جان دیتا ہے تو نبی زندہ کیوں نہیں؟ ان جھگڑوں میں نہ پڑا کریں، اپنے عقیدہ اور ایمان مضبوط رکھیں. نبی، اونچا بولو، نبی اپنا عقیدہ ہے، اور اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو، اپنا عقیدہ مضبوط. نبی، پیار سے بات ہے، نبی. اللہ نے ہمارے نبی کو اعلیٰ زندگی عطا فرمائی، اور یہ میرا ہی عقیدہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. ایک شخص مدینہ منورہ میں سرکار کی مسجد کے اندر جو ہے نا گڑبڑ کر رہا تھا، بات چیت اونچا اونچا بول رہا تھا، ہوئے 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 باتیں جس طرح نہیں اونچی اونچی ہے، جس طرح ساڑھے لوگ جس ماشاءاللہ انہاں تکو کدھر پہلے تو مسیتی وڑنے کو نہیں تو جا کے واڑی جاوان تو اتھے اونچ اونچ بولو او کھلونے ہم کو پوری مسجد میں باتیں. حالانکہ آپ کے علم نے ہونا چاہیے مسئلہ صرف نماز پڑھنی ہی نہیں ہوتی، یہ نعرے لگا کے چلے جانا، کچھ دین کی باتیں بھی سیکھا کرو. مسجد کے اندر جیسے ہی جائیں تو اپنا معمول بنائیں کہ آپ نے کیا کہنے، نویتو سنت الاعتکاف. کیا پڑھنے؟ نویتو سنت الاعتکاف. یہ پڑھ کے مسجد میں جائیں، چپ کر کے بیٹھیں. اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے، وہ ہو سکتی ہے دین کے حوالے سے کوئی ضروری بات ہے، اور اس کے علاوہ عام باتیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر کی ذاتی گفتگو، دنیاوی گفتگو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ اکثر جو ہوتا ہے، امام صاحب ابھی نہیں آئے تو یہ بابے بابے سارا تیری مانج کتنا دودھ دیں دی، تیرے کتنے داند کتنے دا بکیے. یہی ہمارے بھائی، میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھیں اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں صرف اللہ کا ذکر. یہ اپنی دائیں بائیں کی باتیں، وہی دائیں بائیں کی باتیں. اللہ اکبر. تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی حیات کاملہ، بات کر رہا تھا کہ حضرت عمر کا دور ہے، ایک شخص نے آ کر مسجد میں کیا کیا؟ شور کیا، کوئی اونچی اونچی باتیں کی. جناب عمر غصے سے تلوار ہاتھ میں، تو کہاں کا ہے؟ کہنے لگا میں دیہاتوں آیا ہوں، مطلب اپنی میں دیہات سے آیا ہوں. آپ نے تلوار نیام میں ڈالی. آپ نے فرمایا اگر تو ہوتا نا مدینے کا رہنے والا تو میں آج تجھے وہ پٹائی کرتا، تجھے یاد رہتا. لیکن چونکہ تم دیہاتی ہیں، تو جاہل ہے، اتھو پتہ لگیا جاہلہ نال ہر ویلے ڈنڈا استعمال نہیں کرنا. پیار سے بات سمجھانی. بھائی حضور کی رحمت للعالمین بھی تمہارے سامنے ہو. ایک دفعہ حضور کی مسجد کے اندر ایک دیہاتی آیا، رات کو سویا، معاذ اللہ وہیں پر اس نے پیشاب کر دیا. جناب عمر سے ہو گئے، تلوار نکالی. سرکار نے کہا عمر یہ نہیں جانتا نبی کیا ہوتا ہے، مسجد کیا ہوتی ہے. قربان حضور کے اخلاق پر سرکار خود آگے بڑھ فرمایا رب کے گھر کو میں خود صاف کروں گا. اللہ اکبر. ایمان سے بتاؤ اگر کوئی ہم جیسا ہوتا اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیتا. یہ نبی کے اخلاق بھی اپنے سامنے رکھو. نبی کی زندگی کے ہر پہلو پر، گوشے پر، سرکار کی زندگی کے ہر پہلو پر ہماری نظر ہونی چاہیے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا، کہاں سے آئے؟ تو لگا جی دیہات سے آیا ہوں. اور میں اگر ادھر کا ہوتا نا تو تیری میں وہ درگت بناتا کہ تو یاد رکھتا. اما تعلم، تو تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا نبی آرام کر رہے اور ان کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے. اوچا مولا یار. یعنی رسول کے صحابی نے کیا بتا دیا کہ سال گزر گئے ہیں، نبی مرا ہوا نہیں، نبی آرام کر رہا ہے. نبی کیا کر رہا ہے؟ بولو، آرام کر رہا ہے. اسی لیے تو حکم یہ ہے کہ سرکار کے روزے کے دائیں بائیں اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. ہائے 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 ہائے، کیا آداب سکھائے ہیں حضرت خواجہ قمر الدین سیالی رحمت اللہ تعالی. آپ بڑا ایک منظر کھینچتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیر سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا
امر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا کیا کہ در رسول پہ پلکوں سے دستکی دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ گیا. تو سرکار کے صحابی نے کیا فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار قبر میں ہیں پر کیا کر رہے ہیں؟ اونچے بولو کیا کر رہے ہیں؟ مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب انہوں نے اپنی کتاب میں وہ نور الازا کی کتاب ہے اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے. اور کیسے زندہ ہے؟ وہ لکھتے ہیں یوں سمجھو کہ شمع پہلے جل رہی تھی دروازے کے باہر تو باہر والوں کو بھی روشنی جا رہی تھی دروازے کے اندر بھی جا رہی تھی. اب یوں سمجھو کہ شمع تو اسی طرح جل رہی ہے پر دروازہ بند ہو گیا ہے روشنی پوری ہے. ہائے 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 بتا دیا نبی کل بھی زندہ تھا نبی کل بھی فیض رضا تھا نبی کل بھی امت کے بھلے میں تھا نبی آج بھی امت کے بھلے میں. سرکار کا کرم کل بھی تھا سرکار کا کرم آج بھی. حضور کی برکات کل بھی تھی حضور کی برکات اونچا بولیے حضور کی برکات آج بھی ہیں. تو سرکار سراپا رحمت. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں وہ جب سرکار کی ظاہری حیات تھی نا جی تو میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جس کی بازو کٹتا حضور کے دربار میں. تو سرکار نے کبھی نہیں کہا میں کیا کراں بھائی جا ہاسپٹل میں. اچھا یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں آپ کے علم میں ہوگا ذرا مجھے ایک تھوڑی سی معلومات چاہیے آپ کی. میں دیکھتا ہوں کتنا پڑھے ہوئے ہیں آپ. سرکار کے جب وصال ہوا تو مدینے کی آبادی راؤنڈ اباؤٹ کتنی تھی تقریباً؟ اینی پرسن کوئی بندہ نہیں معلوم جی. جو تعداد واقدی اور دیگر مورخین نے لکھی ہے کہ سرکار کے حیات کے آخری ایام میں بالخصوص جب سرکار مدینہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو مدینے اور راؤنڈ اباؤٹ کے قبائل کی تعداد لاکھوں میں تھی. کتنی؟ یعنی توڑا ابتباس شہر لکھا میں چاہیے. اب غور کرو کتنا بڑا شہر کتنی بڑی آبادی لیکن تاریخ کے اوراق کو کھنگال مارو پورے مدینے میں ایک ہاسپٹل بھی نہیں تھا. کتنے اسپتال سمجھی مدینہ شریف پورے مدینے میں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیماری نہیں ہوتی تھی؟ کہا نہیں بیماری ضرور ہوتی تھی بیمار لوگ ہوتے تھے پر دار شفا صرف ایک تھا. شفا کا گھر صرف ایک تھا اور تمام آج تو ڈینٹل ہاسپٹل الگ ہارٹ سرجری الگ میڈیکل سرجیکل اچھا بولو سرجیکل سن کے ڈریا نہ کرو نہیں سرجیکل آپریشن تھیٹر ہر جی گردے کا اسپتال الگ ہے دماغ کا اسپتال الگ ہے آنکھ کا اسپتال الگ ہے ہڈیوں کا اسپتال الگ ہے مرگی کا اسپتال الگ ہے ہر اسپتال الگ 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 اور ہر ہاسپٹل بھرا ہوا ہے. دوستوں مدینے میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی طبیب نہیں ہے. اے رسول کے صحابہ آپ کرتے کیا تھے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہمیں جو تکلیف آتی ہم سیدھے در رسول پہ حاضر ہو جایا کرتے. آئے ہائے اکیلا طبیب ہے اکیلا طبیب ہے اور علاج بھی کیسے کرتے ایک مرم رکھی ہے. یار اب مجھے یہ بے ذوقہ سا یہ ٹوٹیا تھا مجموعاً نہیں چاہیے ذرا گج گیا اب تو میں محبت کے رنگ میں آیا ہوں. اور میرے سرکار نے مرم بھی اونچا بولو مرم بھی وارڈ بھی ایک ہے طبیب بھی ایک.
ہائے. اور کمال یہ ہے ٹائم بھی شارٹ. یہ نہیں ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو لات کو پکڑ کے لٹکا دو. بھائی دیکھیں نا, اور جیسی لات بچی ہوئے تو پورے 3 مہینے پلاسٹر کر کے اس کو سیدھا کھینچ کے وہ ساتھ بٹے شٹے اٹا شٹا مان کے جناب بیٹھے. آئے ہائے, آنکھ کا آپریشن ہے 15 دن جناب. ساوینا کنیوں انفیکشن پہ ویسی تو آنکھ اننی ہو ویسی. یہی ہے نا میں سمجھانا چاہتا ہوں. آئے ہائے دوستو, غور کرو یار, کیسا ہاسپٹل ہے, کیسا طبیب ہے. حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گستاخ کو ٹھکانے لگا کے جب واپس آئے نا, گرے, ہڈی ٹوٹی, پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی. کہتے ہیں میں نے وہیں پہ بیٹھ کے اس کو باندھا, دوسرے صحابی نے کندھے پہ اٹھا کے آقا کی خدمت میں لایا. ہاں کیا ہوا سرکار, آپ کا گستاخ تو مر گیا ہے, حضور آپ کا دشمن تو سرکار خود پہ جیسی کیڑا کھڑکا کے آئے گا انہوں نے. یار حضور خود بلا کے آپ عدالت میں فیصلہ نہیں کر سکتے تھے؟ پتا چلا حضور نے امت کو سبق دیا, جہاں گستاخ ملے. لیکن پاکستان کی عوام آپ کی خوش نصیبی ہے الحمدللہ, ہمیں بندوق اٹھانے سے پہلے ہمارا 295C کا قانون موجود ہے, اور یہ قانون گستاخوں کے سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے. اسی لیے تو امریکہ سے آوازیں اٹھتی ہیں ختم ہونا چاہیے, یورپ سے آوازیں اٹھتی ہیں ختم ہونا چاہیے. یاد رکھو, میں نے, آپ حضرات نے ٹیلی ویژن پہ ہمارا مکالمہ سنا ہوگا, میں نے وہاں بیٹھ کے کہا تھا جس دن یہ قانون پاکستان سے ختم ہوگا اس دن ہر گلی میں, ہر چوراہے میں ایک گستاخ کی لاش لگتی ہوئی تمہیں نظر آئے گی. اس لیے کہ آج رسول اللہ کے یہ غلام جس وقت دیکھتے ہیں کہ قانون موجود ہے, وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں اس کو قانون کے حوالے کرو. لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ گستاخ کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, وہ خود اپنے ہاتھ سے ٹھکانے لگانے کو اپنا فرض سمجھے گے. آج ایک بات ذہن میں رکھیے, ممتاز حسین قادری نے قانون ہاتھ میں لیا, لیکن کیوں اس وقت لیا جب قانون نے کہہ دیا آئی ایم سوری. میرے سامنے گورنر کا عہدہ ہے, میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ قانون نافذ کرنے والے سن لیں, جس وقت قانون لوٹا اور لنگڑا ہو جاتا ہے نا, اس وقت جرم بڑھ کے آگے پنپنا شروع ہو جاتا ہے. جب تک قانون مضبوط رہے اس وقت تک کوئی جرم سر, اونچا بولو, کوئی قانون سر نہیں اٹھا سکتا. قانون نے کیا کہا, ہم جیسے ہم گورنر پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس کا عہدہ ایسا ہے کہ یہ سپریم عہدہ ہے, اس پر قانون نہیں. آئے ہائے, جب عاشق نے دیکھا یار قانون بھی کچھ نہیں کر سکتا, صدر بھی کچھ نہیں کر رہا, چیف جسٹس بھی کچھ نہیں کر رہا, وزیر اعظم بھی کچھ نہیں کر رہا, جب کچھ نہیں کر رہا میں تو کچھ کروں گا نا سرکار کے. غلام ہیں, غلام ہیں رسول کے, غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی. کہ قانون کا احترام کیجئے, اور یہی ہمارا سبق ہے ہمارے سنت و جماعت. الحمدللہ ہمارا پورے ملک ایک ریکارڈ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی ہم نے قانون سے ٹکراؤ تو قانون کو بھی چاہیے عزت کرے نا, تو قانون سے ہم نے احترام کیا. تو ممتاز قادری نے جو کیا اس کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا عشق نبی میں ہوا ہے, وہاں ذات نہیں تھی, وہاں پیسے رولے کا کوئی معاملہ نہیں تھا. خیر بات کہاں سے چل پڑی, حضور کے گستاخ کو ٹھکانے لگایا عبداللہ نے, جناب حضرت عبداللہ گرے اور کیا ہوا, جلدی بولتی بولی, ٹانگ ٹوٹی. یا نبی اللہ گستاخ تو مر گیا پر میری ٹانگ, آئے ہائے, رحمت کونین نے کہا لیٹ ذرا,
صحابی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم حضور نے اپنے گورے گورے پیارے پیارے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ آئے ہائے حضرت سرکار اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا زید بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کا مصافحہ کیا نا جی، وہ ہاتھ تھا سرکار کا، یہ برف کی ڈلی تھی، اور سرکار کے گورے گورے ریشم کی طرح نرم ہاتھ تھے۔ آئے ہے صحابی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم حضور نے ہاتھ پھیرا نا جی میری پنڈلی کے اوپر، اور خدا کی عزت کی قسم مجھے یوں لگا اور جیسے سرکار کے ہاتھ پھرنے کے بعد اور مجھے کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ دیجئے ہڈیاں جڑ گئیں، سبحان اللہ کی آواز، سبحان اللہ کی آواز، ہڈیاں۔ ٹائم کتنا لگا جی؟ آئے ہائے، ایک صحابی کی آنکھ میں لگا نا تیر، آنکھ نکلی۔ اچھا صحابی کو بھی پتا ہے کہ میرا علاج کہاں ہونا ہے، آنکھ نکلی نا جی صحابی رسول کی، تو اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر ڈیلا اٹھا کر حضور کی خدمت میں ہے، کیا ہوا سونیا؟ سرکار آنکھ نکل گئی ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب ہاسپٹل تو نہیں ہے کہ جہاں میں آپریشن کر لوں دریا کا، آئے ہائے قربان نبی کی ذات ہے، کیا نبی کی ہاتھ میں برکت ہے۔ اچھا آقا نے ڈیلا رکھا، واپس اپنا لگایا، مر رہا ہوں۔ میں نے کہا نا ایسا ہاسپٹل ہے کہ ایک طریقہ علاج، ایک ہی مرض، میرے نبی نے لگائے نا لوہا بے دہن۔ صحابی فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم وہ جو اوریجنل آنکھ تھی وہ دن کے اجالے میں دیکھتی تھی، اور جو نبی کے دربار سے ملی وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ جو آنکھ سرکار کے دربار سے ملی وہ رات کی تاریکی میں بھی دیکھ لیا کرتی تھی۔ قربان دست محمد کی شان پر، قربان حضور کے ہاتھ کی برکت پر، میرے نبی کی شان دیکھو، میرے نبی کا کمال دیکھو، اللہ اکبر۔ ایک صحابی کے بازو کٹ گیا، بازو جنگ میں کٹ گیا، وہ بھی حضور کے پاس۔ صحابہ کی زندگی ہمیں درس تو یہ دیتی ہے کہ نبی کے در سے جدا نہیں ہونا، جو مسئلہ بھی ہو کہاں لوٹ کے آنا ہے؟ نبی کے در پر، اس لیے کہ نبی کا در ہی حقیقت میں خدا کا در ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا ہے، نبی کا در ہی۔ ایک منٹ یار، قانون کی حکمرانی کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس۔ اوچا بولو نا یار، بھائی قانون کا یہ سارا نفاذ کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس۔ اچھا جی، اگر آپ نے کوئی قانونی مدد لینی ہو کہاں جائیں گے؟ تھانے۔ تو تھانے جو لانا جی حکومت کو نہیں، حکومت کے پاس جاؤ نا، تھانے کیوں جاتے ہو؟ تو آپ نے کہنا ہے حضرت صاحب، اور یہ جو تھانہ ہے نا جی، نہیں سمجھ آئی؟ یہ حکومت ہی کیا تو ایک حکومت ہی تو ہے، کوئی الگ سے حکومت تو کسی شے کا نام نہیں ہے۔ یہی عدالت، یہی تھانہ، یہی کچہری، یہی تو حکومت ہے۔ اب کو جی اللہ کے دربار پہ جاؤ، یار اللہ کا دربار بتا کہاں ہے؟ جھنڈے لگے ہوئے، کہاں کوئی میل لگے ہوئے کہ اتنے میل دور اللہ کا دربار ہے؟ آئے ہائے، میرے احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، اور آپ بھی اپنے بھی حق پر نہیں، آپ امام سیوطی کے بھی حق پر فرماتے ہیں، امام سیوطی اپنی بات پر نہیں، آپ امام شافعی کے بھی، امام شافعی کے بھی حق پر فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی نفل مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو میرے نبی کے دربار پر میرے صحابہ کا رش لگا ہوا ہے۔ کسی کے بازو کٹ گیا ہے میرے سرکار کی خدمت عالیہ میں، میرے آقا کی خدمت میں حضور کے صحابی آدر، میرے آقا یہ نہیں فرماتے کسی ہاسپٹل میں جاؤ جہاں سے یہ جڑ جائے، میرے آقا اپنا لوہا لگاتے ہیں، نرم وہی ہے، اور تو